الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین ہم سب کے آقا حسنین کریمین کے نانا جان محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاشورہ کا دن قریب سے قریب تر ہے اور اس دن کو خصوصیت کے ساتھ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت۔ یہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام الفضل ایک خواب دیکھتی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل خواب یہ دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے ایک حصے کو کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا۔ یہ خواب دیکھ کر ام الفضل ڈر گئیں، گھبرا گئیں، یہ کون سا خواب ہے؟ بے قرار ہو گئیں۔ صبح ہوئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، میں بیان بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں چچی جان آپ ہمت کیجئے اور وہ خواب بتا دیجئے تاکہ میں اس کی تعبیر آپ کو بتاؤں۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب یہ ہے کہ آپ کے جسم پاک کا ایک حصہ کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ خواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے چچی جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب بڑا بہترین ہے، اس خواب کی تعبیر بڑی اچھی ہے۔ چچی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر اتنی اچھی ہے اور دیکھا ہم نے کچھ اس انداز میں ہے، آخر کیا تعبیر ہے اس کی؟ غیب کا علم رکھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ام الفضل چچی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں لڑائی
لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اور وہ لڑکا تمہاری گود میں کھلانے کے لیے دیا جائے گا، گود میں تمہیں جھلانے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ ہے اس کی تعبیر۔ اس خواب کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ اس مجھ سے اور حسین مجھ سے اور میں حسین سے، اس میں کس قدر قربت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام حسین کی، کتنا گہرا تعلق ہے میرے آقا علیہ السلام سے امام حسین کا، کہ آقا خود فرما رہے ہیں میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ دوسری جگہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، کوئی اگر جنتی جوانوں کا سردار اس زمین پر چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے نواسوں کو دیکھ لے، وہ میرے حسن و حسین کو دیکھ لے۔ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کو اپنی گود میں لیے ہوئے کھیل رہے تھے، محبت اور شفقت اور پیار فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان دیکھ رہے ہیں، کبھی تو میرے آقا اپنے ان نواسوں کو چوم رہے ہیں اور کبھی اپنے ان نواسوں کو میرے آقا سونگ رہے ہیں، کبھی پیار و محبت سے امام حسین کے رخسار کو چومتے ہیں تو کبھی سر مبارک کو چومتے ہیں اور کبھی میرے آقا ان کے سر کو سونگھتے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، بڑے حیرت میں ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بچوں کو پیار و محبت میں چومنا تو سمجھ میں آتا ہے مگر سونگھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو رماتے اور کھلاتے ہیں، میرے آقا ہم بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہوئے کبھی انہیں پیار اور محبت و شفقت کے ساتھ چومتے ہیں مگر ہم نے آج تک اپنے بچوں کو سونگھا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ چوم بھی رہے ہیں اور آپ سونگ بھی رہے ہیں، آقا چومنا تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے مگر سونگنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ سونگنے میں کیا حکمت ہے؟ غیب کا علم رکھنے والے رسول فرش زمین پر رہ کر عرش اعظم اور لامکان اور جنت کو ملاحظہ فرمانے والے پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین ہما ریحانی فی الجنہ یا فی الدنیا، حسن اور حسین جنتی پھول ہیں، میں انہیں چومتا بھی ہوں اور انہیں سونگتا بھی ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، آقا لب پھول، دہن پھول، بدن پھول اور زقن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، زقن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول، یہ وہ جنتی پھول ہیں جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار و محبت سے چومتے اور سونگھا کرتے تھے۔ مگر آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی چچی جو خواب دیکھنے سے جو آپ کی پیدائش سے پہلے آئی تھی اور کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ ہم نے خواب دیکھا ہے، وہی چچی ایک دن پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، نواسوں کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو اپنے گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد تھوڑی دیر تک آپ نے ان پر شفقت اور پیار کا اظہار کیا اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام رونے لگ گئے، سرکار کی آنکھوں سے اشک باری ہونے لگی، میرے آقا زاروں قطار رونے لگ گئے۔
آپ کی چچی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہنے لگ گئے؟ آقا اشک باری کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اللہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے چچی ام الفضل، ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتا کر گئے کہ اے پیغمبر اعظم، اے رسول محترم، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آج جن بچے کو آپ جس حسین کو بہت پیار کر رہے ہیں، آج جس حسین کو آپ بہت شفقت کے ساتھ اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ آج جس حسین کے سر پر آپ دست شفقت پھیر رہے ہیں، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ آپ ہی کے امتی، آپ ہی کے کلمہ پڑھنے والے کچھ بدبخت اور بد نصیب آپ کے امتی، آپ کے نواسے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے۔ اس شہادت کی خبر کو سن کر مجھے رونا آ گیا، اس شہادت کی خبر کو سن کر میں رو رہا ہوں۔ اللہ اللہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشکباری فرما رہے ہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین کی استقامت کی دعائیں اور صبر کی دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ازلی فیصلہ تھا جو اللہ کی جانب سے ہو چکا تھا، حضرت سیدنا امام حسین کے حصے میں شہادت آ چکی تھی جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ اب وہ فیصلہ جو ازل سے ہو گیا ہو، جو پہلے ہی سے ازل سے فیصلہ ہو چکا ہو، اب بچپن ہی میں حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی کہ حسین شہید کر دیے جائیں گے، حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ حسین کی شہادت کی خبر ہر کسی کو معلوم ہو گئی۔ اب وہ فیصلہ جو اٹل تھا اب وہ کیسے پورا ہو، تو اس کا ایک نظام بنا اور اللہ کی جانب سے اس کی مشیت کے مطابق ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں۔ یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت امام حسین کی شہادت کی طرف جانے کا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک خلافت کے کام انجام دیے۔ اس کے بعد ایک دن آپ نے اپنے مصاحبوں اور اپنے مشیروں کو بلا کر کہا کہ مجھے حکومت میں اور خلافت میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دوں اور میں بالکل آزاد ہو کر صرف اللہ اللہ کروں، صرف اپنے مالک کو یاد کروں، اپنے نانا جان کو یاد کروں۔ لوگوں نے سمجھایا مگر حضرت امام حسن نے ایک ہی رٹ لگائی کہ نہیں، مجھے اب خلیفۃ المسلمین نہیں بننا ہے۔ جب لوگوں نے سوچا کہ اب حضرت امام حسن کسی نہ کسی کو خلیفہ بنا ہی دیں گے تو لوگوں نے آپ سے کہا حضور ایسا کریں، آپ کی نظر میں جو سب سے اچھا ہو، جو بہتر ہو اور جو سب سے اچھے انداز میں امیر المؤمنین کی ذمہ داری نبھا پا رہا ہو، آپ کو جیسا لگ رہا ہو کہ ہاں یہ شخص ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں، یہ ساری قوم کو ڈیل کر سکتا ہے اور ساری رعایا کو اچھی طریقے سے چلا سکتا ہے، آپ اس کو یہ ذمہ داری دے دیجئے۔ لوگوں نے مشورہ دے دیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا حضور آپ جس کو اچھا سمجھیں، جس کو اس لائق سمجھیں، اس کو یہ ذمہ داری دے دیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ امام حسن نے خوشی خوشی جسے سب سے اچھا سمجھ کر خلافت کو سونپا، اس کا نام صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو میرے حسن نے بلایا اور حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا چارج سونپ دیا کہ اب آپ قوم کو سنبھالو، ہم نے آپ کی ذمہ داری پر ساری رعایا کو سونپ دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی اچھے طریقے پر خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ برسوں تک آپ نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے
نبھایا، اور پھر آپ نے اپنے دور حکومت میں اسلام کا پرچم بہت دور تک پھیلایا اور بہت بہترین انداز میں امیر معاویہ نے ذمہ داری کو نبھایا۔ لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت آیا، آخری وقت آیا، آپ کے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو آپ نے اپنے اہل خانہ کو کچھ وصیتیں کی اور اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ چونکہ امیر معاویہ ہی کا بیٹا یزید ہے، امیر معاویہ کا ہی بیٹا یزید ہے، جو فاسق تھا، جو فاجر تھا، جو بدبخت تھا، جو شرابی تھا، جو زانی تھا، جس نے بہت سے احکام حلال و حرام کے بدل دیے تھے، اس نے حضرت امیر معاویہ کی گدی سنبھال لی اور لوگوں کو زبردستی اپنا امیر المومنین اور اپنا خلیفۃ المسلمین منوانا شروع کر دیا۔ یہیں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ایک پہلی کڑی ہے۔ حضرت امام حسین کو ایک پیغام یزید بدبخت نے لکھا، یزید پلید نے لکھا کہ اے حسین تم مجھے اپنا خلیفۃ المسلمین مانو، امیر المومنین مانو۔ یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امام حسین نے یزید کو امیر المومنین نہ مانا، خلیفۃ المسلمین نہ مانا، اس لیے نہیں مانا کہ یہ میں کام کر سکتا تھا، اس لیے نہیں مانا کہ میں خلیفہ بنوں گا۔ امام حسین نے اس لیے یزید کو اپنا امیر المومنین نہیں مانا کہ ان کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ اس گدی پر جا کر بیٹھے۔ تو پھر انکار کیوں کیا امام حسین نے؟ انکار کی وجہ یہ تھی کہ یزید فاسق و فاجر، شرابی اور بدکار انسان تھا، اور امام حسین نیکوں اور پرہیزگاروں کے سردار انسان تھے، ایک سراپا نیک انسان، نواسۂ رسول، جن کے تقوی و پرہیزگاری پر دنیا کے سارے متقیوں کے تقوی قربان ہو جائے، اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نیک اور پاک اور پرہیزگار انسان بھلا ایک شرابی کو اپنا امیر کیسا مان لیں، اپنا خلیفہ کیسے مان لیں؟ یہ بات خلافت کی نہیں تھی، یہ بات شریعت کی تھی۔ آج وہابی لوگ کہتے ہیں کہ حسین کربلا کے میدان میں تخت کے لیے لڑنے گئے تھے، حکومت کے لیے لڑنے گئے تھے، مگر ان وہابیوں اور بدبختوں دیوبندیوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حسین کو تخت کی کیا ضرورت تھی، حسین کو سلطنت کی کیا ضرورت تھی۔ ارے تو یہ وہ حسین ہے کہ کربلا میں ٹھوکر مار دیتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ ان کی حکومت تو کائنات کے تمام لوگوں کے دلوں پر موجود ہے، انہیں تخت کی کیا ضرورت تھی؟ اقتدار اور یہاں پر سلطنت کا کوئی مسئلہ نہ تھا، مسئلہ صرف اور صرف شریعت کا تھا۔ چونکہ امیر المومنین بننے کے لائق نہیں تھا، اس لیے امام حسین نے اسے اپنا امیر المومنین نہیں مانا۔ اب امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر معاملہ آیا امام حسین کا، جب امام حسین پر یزید کی طرف سے سختی ہوئی اور ان پر زور دیا گیا کہ نہیں آپ کو امیر المومنین ماننا ہی پڑے گا یزید کو، اور یزید کے ہاتھ پر آپ کو بیعت کرنی ہی پڑے گی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے میں خون ریزی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے مدینے میں قتل و غارت گری ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اگر میں مدینے میں رہوں گا کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے مدینے میں جو ہے تو خون ریزی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے مدینے میں قتل و غارت گری ہو جائے، کہیں میری وجہ سے ایسا نہ ہو کہ مدینہ منورہ میں اس کی بے حرمتی ہو جائے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ چھوڑ کر مکے چلے گئے تاکہ مدینے کا احترام باقی رہے، مدینے کی تعظیم باقی رہے، مدینے کا ادب باقی رہے۔ امام حسین مدینے کا ادب اور تعظیم کرتے ہوئے آپ مکے تشریف لے گئے۔ مکے میں لوگوں نے آپ کی خوب خیر خدمت کی اور آپ کو خوب مرحبا کہا، لوگوں نے آپ کو اپنے سروں پر بٹھایا، اپنی آنکھوں پر بٹھایا، اور بے انتہا تعظیم اور قدر و منزلت کی مکے والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بالآخر حضرت امام حسین نے مکے والوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کربلا سے کوفہ
کوفہ سے ہمارے پاس خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں، کوفہ والے خط پہ خط لکھ رہے ہیں کہ اے حسین آپ آ جائیے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم کل مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور پھر جب کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اے کوفہ والو بتاؤ تم نے ایک فاسق اور ایک شرابی یزید پلیت کے ہاتھوں پر کیوں بیعت کی، تو اے امام حسین ہم کل اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے کہ اے مولا ہم مجبور تھے، ہم نے حسین کو بہت بلایا، ہم نے خط پہ خط لکھے مگر حسین آئے ہی نہیں، تو ہم کیا کریں۔ یہ خطوط دکھا کر حضرت امام حسین نے مکے والوں سے مشورہ کیا، مکے والوں نے مشورہ دیا کہ حضور کوفہ والوں پر بھروسہ کرنا جیسا نہیں ہے، یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کیا، یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے حضرت مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے آپ کے والد اور آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ وفا نہ کی، تو آپ کے ساتھ کیا وفا کریں گے۔ اس لیے حضور آپ پہلے مت جائیے، پہلے آپ کسی کو بھیجیے اور وہاں کے حالات دیکھیے، پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے مسلم بن عقیل آپ کوفہ جائیے اور وہاں کے حالات دیکھیے، اگر حالات بہتر ہوں اور امت میں کسی قسم کا کوئی خلفشار نہ ہو تو مجھے بتائیے تو میں آ جاتا ہوں۔ مسلم بن عقیل اپنے ننھے بچوں کو لے کر کوفہ پہنچ جاتے ہیں۔ واقعی میں جب مسلم بن عقیل پہنچے تھے کوفہ کا حال بڑا اچھا تھا، لوگ امام حسین سے بے پناہ محبت اور ان کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کا وعدہ کر رہے تھے۔ ایک دن میں 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر امام حسین کے نام کی بیعت کی اور کہا کہ اے مسلم بن عقیل آپ فوراً امام حسین پہ قاصد بھیج کر انہیں بلا لیجئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب حالات کوفہ کے بہتر دیکھے، لوگ بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے جب آپ نے دیکھا تو حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ حضور آپ جتنی جلدی ہو سکے آپ یہاں آ جائیے، یہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ اور کوئی انتشار نہیں ہے۔ امام حسین خط پا کر مکے سے نکل پڑے کوفہ کی طرف۔ ادھر یزید کو پتہ چل گیا کہ کوفہ میں امام حسین کی طرف سے بھیجے گئے مسلم بن عقیل پہنچے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر ہزاروں کوفیوں نے اور ہزاروں کوفہ والوں نے بیعت کر لی ہے، تو فوراً یزید نے وہاں کے گورنر کی تبدیلی کر کے اور وہاں پر ابن زیاد نامی ایک شخص کو جو بڑا ہی ظالم و جابر اور بدبخت تھا اس کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ یزید کے بھیجے ہوئے اس بدبخت ابن زیاد گورنر نے کوفہ میں پہنچ کر کوفہ کے بڑے بڑے مالداروں اور بڑے بڑے عہدے داروں اور کوفہ کے سرداروں کو بلا کر اور ان سے کہا اے لوگوں دیکھ لو میں ابن زیاد ہوں، مجھے یزید کی طرف سے بھیجا گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ کل تم لوگوں نے جو ہے بڑی ہی محبت کا اظہار کیا ہے اور حسین کے نام پر تم لوگوں نے بیعت کی ہے، یاد رکھو اگر تم لوگوں نے یزید کو اپنا خلیفہ نہ مانا تو کل کوفہ میں تم سب کے سر بازار میں لٹکے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک بھی مالدار اور ایک بھی سردار کوفہ کا زندہ نہیں بچنے والا ہے، تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی اور تمہارے گھر کی عورتوں کو ان کے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا وہ تم ہی جان سکتے ہو۔ یہ ابن زیاد کی ایک ڈراؤنی تقریر سے کوفہ کا پورا ماحول بدل جاتا ہے اور کل جو کوفہ والے امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کا وعدہ کر رہے تھے آج وہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب کوفہ میں ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا مگر کوفہ والوں میں سے کوئی نہ حمایت میں نکلا، مسلم بن عقیل کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید کر دیے گئے مگر کوفہ والے ایک بھی باہر نہ نکلے۔ کل جو حسین کے نام پر اپنی جانیں قربان
کرنے کے جھوٹے وعدے کر رہے تھے، آج وہی کوفی اپنے گھروں کو بند کیے ہوئے ہیں۔ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، ان کے بچے شہید کر دیے گئے، لیکن کوئی آواز نہ اٹھایا۔ اور پھر امام حسین جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو اس وقت وہاں بڑا عجیب ماحول تھا۔ کہاں 72 نفوس قدسیہ، کہاں 72 افراد جس میں بچے بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار، یزیدیوں کی پوری فوج جمع ہے، اور دوسری طرف حسین کے ساتھ صرف 72 نفوس قدسیہ ہیں۔ کہاں 72 اور کہاں 22,000۔ چونکہ امام حسین لڑنے نہیں گئے تھے، جنگ کرنے کی نیت سے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ نیکی کی دعوت دے کر اور ان کے جو یزید کو نیکی کی دعوت دے کر اسے اپنے گناہوں سے تائب کرانے کے لیے وہاں گئے تھے۔ اس لیے آپ کے پاس نہ کوئی فوج تھی اور نہ کوئی لاؤ لشکر تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عاشورہ کے دن 10ویں تاریخ کو جمعے کا دن تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزیدیوں کے سامنے آتے ہیں۔ کوفہ میں یزیدیوں کے لشکر کے سامنے آ کر، کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے آ کر ایک تقریر فرماتے ہیں، اور وہ تقریر نیکی کی دعوت سے بھری ہوئی تھی۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے یزیدیوں دیکھو، میں نبی کا نواسا ہوں، میں اسی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کے تم امتی ہو، میں اسی کا نواسا ہوں۔ تم میرے خون سے اپنے دامن کو رنگین مت کرو، میرے ہاتھوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قتل کیے جاؤ اور تمہارے ہاتھوں سے میں قتل کیا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میرے نانا اگر تم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم لوگوں نے کیوں میرے نواسے کو شہید کیا، تو اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ مگر چونکہ یزیدیوں کے دل و دماغ پر اقتدار کا نشہ چھایا تھا، حکومت کا نشہ چھایا تھا، دولت کا نشہ چھایا تھا، اس لیے ان یزیدیوں نے امام حسین کی ایک بات بھی نہ مانی اور ان کی ایک بھی نیکی کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ بالآخر ہوا یہ کہ یزیدیوں کی طرف سے فوراً تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور امام حسین کے لشکر پر تیر اندازی شروع ہو گئی۔ اسی موقع پر حضرت حر جو کہ یزیدیوں کی طرف سے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی میں یزیدی امام حسین اور ان کے لشکر سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہوئے اور کہتے ہیں، حضور ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم آپ کو یہاں لے کر آئے، ہمیں معاف کر دیجئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یزیدی آپ سے جنگ کریں گے، مگر اب لگ رہا ہے کہ آپ سے واقعی میں جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی اجازت لے کر حر میدان میں آتے ہیں اور یزیدیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے جان نثاران حسین یزیدیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس علمبردار بھی اس میں شہید ہوتے ہیں، حضرت امام حسین کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور ننھے بچے 6 ماہ کے علی اصغر بھی شہید کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت امام حسن کے بیٹے اور حضرت امام قاسم بھی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ بالآخر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے امام حسین اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مبارک اپنے سر پہ سجاتے ہیں اور حضرت امیر حمزہ کی ڈھال اپنی پشت پر رکھتے ہیں، اور حضرت مولائے کائنات کی ذوالفقار اپنے ہاتھ میں لے کر شہادت کا دولہا بن کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمنوں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ابھی بھی آپ جب پہنچتے ہیں تو آپ یزیدیوں سے یہی کہتے ہیں کہ اے یزیدیوں تم اب بھی باز آ جاؤ، اپنی آخرت مت خراب کرو، ورنہ کل نبی کی بارگاہ میں تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ مگر یزیدی نہ مانے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں تشریف لائے اور یزیدیوں کو ایک نہیں ہزاروں بے شمار یزیدیوں کو حضرت امام حسین نے اپنی تلوار ذوالفقار سے قتل کر کے انہیں جہنم کو پہنچا دیا۔ بالآخر جب
جب یزیدیوں نے دیکھا کہ امام حسین سے اب تنہا نہیں لڑا جا سکتا، اگر تنہا لڑا جائے گا تو ان سے اب کوئی جیت نہیں پائے گا، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تنہا حسین اعظم ہیں اور ہزاروں کا لشکر یزیدیوں کا، کوئی آپ پر تیروں کی بارش کر رہا ہے، کوئی آپ پر بھالوں اور نیزوں کی بارش کر رہا ہے، اور کوئی آپ پر تلوار چلا رہا ہے۔ غرض کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک پر تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے 72 زخم لگتے ہیں۔ وہ پیشانی جس کو میرے آقا چوما کرتے تھے، یزیدیوں نے تیر سے اس پیشانی کو بھی چھلنی کر دیا تھا۔ ذرا غور کیجئے کتنے سخت دل ہو گئے تھے یزیدی کہ 6 مہینے کے بچے پر بھی ان کو رحم نہ آیا، جوانوں پر بھی تیر چلانا ان یزیدیوں کو ترس نہ آیا، اور امام حسین جیسے مقدس نواسۂ رسول پر بھی انہیں ترس نہ آیا، اور حضرت امام حسین کی پیشانی کو چھلنی کر دیا، زخموں سے چور ہو گئے، گھوڑا بھی آپ کا زخمی ہو گیا، اور ایک دشمن سیدان نے اپنا نیزہ امام حسین کے سینے پر اس طریقے سے مارا کہ سینے سے آر پار ہو گیا۔ نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور آپ سجدے کی حالت میں تشریف لے گئے۔ جمعے کا وقت تھا، نماز جمعہ کا ٹائم تھا، امام حسین کا جسم سارا زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا، ہاتھ اس قابل نہ تھے کہ وضو کیے جا سکے، پیشانی اس قابل نہ تھی کہ صحیح طریقے سے سجدہ کیا جا سکے، مگر ایسے نازک اور ایسے نازک وقت میں بھی جب جسم پاک کا ایک ایک حصہ زخمی ہے، میرے حسین سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے کی حالت ہی میں اپنی نماز جمعہ کو ادا کرتے کرتے ایک یزیدی آگے بڑھ کر آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا کرتا ہے۔ ذرا تصور میں لائیے وہ لمحہ کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا جا رہا ہوگا، ذرا تصور میں لائیے بیٹھے بیٹھے کہ جب خاک کربلا تیز گرم ہوگی اور اس گرم خاک پر امام حسین نے اپنی زخمی پیشانی کو رکھا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، مگر میرے حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا، زندگی کی آخری نماز نہیں چھوڑی۔ اے حسین کو ماننے والوں، اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، اے امام حسین کی بارگاہ میں نظر و نیاز و لنگر تقسیم کرنے والوں، آپ سے عرض ہے آپ نظر و نیاز بھی کیجئے، سبیلیں بھی کیجئے، اور خوب آپ نیازیں ڈیگے پکوائیے، لیکن ہاں ان کی تعلیمات کو مت بھولیے، ان کی نمازوں کو یاد کر کے اپنی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ پیدا کیجئے اور نمازیں خوب ادا کیجئے۔ عاشورہ کے دن جمعے کے وقت نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت سرکار سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ کیا خوب کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت یا حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، حال میرا کچھ بھی ہے میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہے میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔
اے حسین سے محبت کرنے والوں، خوب امام حسین سے محبت کیجئے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ شہادت کے بعد پھر تفصیل واقعات انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ آج ہم نے جو بھی واقعات کربلا بڑے ہی مختصر اور شارٹ میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، اسے ہم یاد رکھیں اور ان تعلیمات کو عمل کرتے ہوئے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسن اور امام حسین اور کربلا والوں سے سچی محبت کرنے کی